جھوٹ اور ڈاکٹر سائمن نوٹس کی تحقیقات۔ نفسیاتی ماہرین کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جھوٹ ایک جرثومہ ہے جو ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی جب جھوٹ بولنے والے شخص کو کسی مصیبت میں پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ مزاحمت کرتا ہے جو ذہنی دباؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر سائمن نوٹس، جو کینسر تھراپی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ کینسر کا حقیقی اور اصلی سبب ذہنی الجھاؤ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کینسر جیسی جان لیوا بیماری میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ دل کے امراض، پتا، دل اور گردوں کی پتھری، پٹھوں میں کھچاؤ، ہائی بلڈ پریشر اور السر جیسی بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عادت میں کیوں ملوث ہو جاتے ہیں؟ جھوٹ کے اندر ہم کیوں ملوث ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ماہرین نفسیات یوں دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی بنیادی وجہ معاشرتی عوامل ہیں، جس میں والدین اور اساتذہ کے رویے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو کچھ مالی یا معاشرتی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جھوٹ بولنے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ لوگ یہ کام بڑے پیمانے پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلا وجہ اور بے مقصد جھوٹ بولنے والے افراد بھی بعض وجوہات کی بنا پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، مثلاً کسی رشتہ دار کے سامنے ہزیمت کا خوف، والدین سے کوئی چھپا کے رکھنے والی کوئی بری عادت کے شکار ہونے کا خوف وغیرہ وغیرہ۔ عادتاً جھوٹ بولنے والے افراد بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ مخالف کے نزدیک ہمارا مورال بلند ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ جب حقیقت واضح ہوتی ہے تو مخالف کی نظر میں آپ کا مقام مزید گر جاتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتا۔ اس جھوٹ کی عادت کو قابو کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں اور عادات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو بچپن ہی میں پنپنے نہ دیا جائے۔ بچہ جب بھی جھوٹ بولے تو اس سے خفگی کا اظہار کیا جائے۔ بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت کے معاشرتی، اجتماعی، انفرادی، ذہنی اور جسمانی نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ بچے کو یہ بتایا جائے کہ جھوٹ بزدلی اور کمزوری کی علامت ہے۔ تو اس تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی کہ جھوٹ جو ہے ہماری آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں دنیا میں بھی کئی قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے بچنا لازمی ہے، ورنہ دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔